یہ سب باتیں حضور سے ہو رہی ہیں، سب باتیں حضور سے ہو رہی ہیں. حضور آپ بخش دیں، آپ سکینہ اتارے ہمارے دل پر. اور آگے کہتے ہیں وہ ثبت اقدامہ ان لقینا، جب دشمن سے مقابلہ ہونا تو حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں. حضور آپ ہمیں ثابت، بولو حضور آپ ہمیں ثابت، آپ دعا کرتے نا ثابت قدم کے لیے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھ، حضور آپ ہمیں. تو یہ دیکھو صحابہ کے عقیدے کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اہل سنت کے ایک ایک نظریہ ان حدیث کے اندر دیکھیں آپ. میں نے کوئی جھوٹا حوالہ، کوئی ہلکی بات، کوئی ایسا عام حوالہ نہیں پیش کیا. اگر اس تقریر کو 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تو بلا تسلسل الحمدللہ ایک ایک حوالے وہ پیش کیے ہیں جو امت کے نزدیک معتمد رہے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ سنیں، کہتے ہیں وہ ثبت اقدامہ ان لقینا. حضور جب دشمنوں سے ملاقات ہو جائے ثبت اقدامہ، ثبت حضور آپ ہمیں استقامت دیجیے گا. میں کہاں استقامت دوں گا، اللہ دے گا. کہتے حضور آپ استقامت دیجیے گا. سرکار مسکرائے جا رہے ہیں، ہائے ہائے چشم تصور میں حضور کی سواری جا رہی ہے اور وہ پیدل چلتے چلتے شعر پڑھ رہے ہیں. کیا ذوق والے لوگ تھے. لوگ کہتے عرب بڑے سخت دل ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ کے دامن میں تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے. تو آپ سنیے وہ ثبت اقدامہ ان لقینا، یا رسول اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے جب دشمن کا مقابلہ ہو. شعر کا آخری حصہ سنیں، وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغِينَا. حضور آپ کا فضل ایسا ہے جس سے ہم مستغنی کبھی نہیں ہو سکتے، اس سے لا تعلق بے پرواہ کبھی نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں اس پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا اگر اہل سنت کے قول پر دیا جاتا ہے. صحابی نے یہ کہا ہے کہ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَسْتَغِينَا، حضور آپ کے فضل سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے ہٹ کر ہم کچھ کریں اور ہمارے لیے کامل نہیں، ہم ناقص ہیں آپ کے فضل کے بغیر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور خوش ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعائیں مرحمت فرمائی. آخری حوالہ پیش کرتا ہوں اور تقریر ختم کرتا ہوں. اب میں نے تقریباً 25 حوالے چھوڑ دیے ہیں. کتنے بولے؟ 16 کے قریب پڑھ دیے میں نے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. یہ فتح الباری میرے سامنے ہے، امام ابن حجر اسقلانی کی. کون سی کتاب ہے؟ اب یہ ساری کتابیں رکھی ہوئی. ابھی تو یا محمد والا واقعہ بھی نہیں پڑھا حضرت عبداللہ ابن عمر والا. اس کی جراح کا بھی جواب دیتا میں، اس کی جراح کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا. اور یہ ادب المفرد جو حضرت امام بخاری کی کتاب ہے، اس وقت سعودیہ چھاپ رہا ہے، یا محمد کا لفظ نکال دیا اس سے، یا محمد کا لفظ نکال دیا ہے. اور یہ میں نے تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ سن 2002 میں ہمارے دوست صابر بھائی ان کے ساتھ میں عمرے پر گیا ایک دفعہ رمضان میں 2002-2003. اس وقت میں ایک مکتبے سے خریدا تھا، اس میں یا محمد کا لفظ موجود ہے. لیکن آپ جو تحقیق و تخریج کے ساتھ ریاض چھاپ رہا ہے اس میں یا محمد کا لفظ نہیں ہے. میں کہتا ہوں تمہارے نزدیک یا محمد کا لفظ شرک ہے تو حدیث کو کیوں بدلتے ہو؟ نیچے حاشیہ دے کر اپنا عقیدے میں بکواس کر دو. متن کیوں چینج کرتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے حدیث کو بدلنے کا؟ اگر یا محمد کا لفظ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے تو نکالنا کون سی شرافت ہے؟ کتنی بڑی خیانت ہے میرے دوستوں، کتنا بڑا ظلم ہے امت پر. کون روکے انہیں؟ اگر یہ تو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں بلکہ خنزیر کی طرح بھاگ رہے ہیں کہ حدیثوں کو بدل سے بدل جا رہے ہیں. آنے والے دور کے اندر لوگوں کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے علماء کی خدمت میں بیٹھیں اور عقیدے کا بیان سنیں اور اپنے بچوں تک یہ قسطوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے پہنچائیں. آپ زکات جہاں غریبوں میں بانٹتے ہیں ایک فنڈ اس میں ایسا ضرور رکھیں جس میں بزرگوں کی ان کتابوں کو بانٹ کر اس کو ثواب کی نیت سے پھیلائیں تاکہ یہ دین بچے گا کتابوں کے ذریعے. 11ویں کی دیگیں بھی بنائے لیکن دیگ بنے 2 اور 99 دیگ کا پیسہ نہ دے غوث اعظم کے فضائل کے لیکچر کے اوپر. سمجھے؟ کہا جائے کہ 101 دیگیں بنے گی، میں نے کہا 2 دیگیں بناؤ اور 99 دیگوں کا پیسہ لگاؤ کتابوں کے اوپر. کس کے اوپر لگاؤ؟ کتابوں کے اوپر، تاکہ یہ دین بچے اور یہ محفوظ رہے. اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر. فتح الباری شرح بخاری اس وقت میرے سامنے ہے. اس میں اب وہ مضبوط حوالہ جو اکثر میں شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی وسعت کو یہاں پر بیان کیا ہے بہت ہی خوبصورت اور منظوم انداز کے اندر. کہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ میں اس وقت فتح الباری شرح بخاری کی سب سے مستند شرح علامہ عینی کی اور فتح الباری، اس میں کتاب الاستسقاء میں باب نمبر 3 اور باب نمبر 3 امام بخاری کا عقیدہ رکھیں. فرمایا سوال الناس سے، لوگوں کا سوال کرنا.
یہ کہتے ہیں کسی سے سوال نہیں ہوتا. میں نے کہا امام بخاری نے باب ہی سوال کا باندھا ہے. تمہارے نزدیک تو امام بخاری مسلمان نہیں رہے. فرمایا سوال الناس امام الاستسقاء اذا قحطوا یا اذا قحطوا، کہ جب امام سے سوال کرنا استسقاء کا، بارش طلب کرنے کی نماز میں، اذا قحطوا، کہ جب قحط پڑ جائے، شدید قحط ہو جائے، تو اس وقت ان سے سوال کرنا ہے امام سے. ادھر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. توجہ کے ساتھ سنیے. کہتے جاء رجل اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آرام فرما رہے، ایک اعرابی حضور کے پاس آیا. قال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے اونٹ مر رہے ہیں، بارش نہیں ہے، اونٹ مر رہے ہیں، بچوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں. سرکار سن رہے ہیں. سنتے سنتے اس کی آنکھوں میں بڑے موٹے موٹے آنسو آ گئے. سرکار سے کہنے لگا وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا. وَلَيْسَ لَنَا، بولیے یار، محبت سے بولیے. وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا. ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں. وابیوں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. رسول اللہ کے سامنے اب اس سے بڑی کیا ہوگی بڑھ کے جھولی میری یا محمد. فرماتے لیس لنا، کوئی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. کہ چپ ہو جا. کہ لیس لنا، اللہ نہیں ہے. تو کہ اس کے منہ میں پتھر ڈالو، آگ کے شولے ڈالو گرم کر کے. یہ خارجیوں کا نطفہ ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ. ہم عاشق لوگ ہیں، یہ کیسی بکواس بیچ میں کر رہا. اللہ کو یاد دلا رکھے. تو رسول اللہ کو ذکر کرنے سے کہ اللہ کا بھولنا لازم آتا ہے. صحابی ہوتا تو آگ کے کوئلے ڈالتا ان کے منہ میں. چپ ہو جا کہ تم اس لفظ کو منع کرتے ہو. حضور سے مانگنے سے کوئی خدا کا بھولنا لازم آتا ہے. فرمایا لیس لنا الا الیک فرارنا، ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس جا کر مصیبت میں بھاگ کر جائے. وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. اور خود مخلوق کی جاہ پناہ کہاں ہے؟ رسولوں کی بارگاہ میں ہے. یہ امداد نہیں ہے، یہ حاجت نہیں ہے میرے دوستو. اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ اس کے مقابلے پر ایک شعر کوئی پیش کر دے کہ حضور نے منع کیا. یہ صحابی نے کہا، حضور نے فرمایا تو نے کفر بکا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا جس کے پاس جاؤں اور یا رسول اللہ میں پناہ مانگوں. حضور نے یہ بھی سنا، سرکار کے دریا رحمت جوش میں آیا. سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے. بولے سبحان اللہ. سارے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ایک اشعار. ابھی تو اشعار کا خزانہ میری ڈائری میں جمع ہے کہ میں نے چن چن کے ایک ایک صحابی کے اشارہ لایا ہوں. اور وہ جو براہ راست حضور سے استغاثہ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. درد پاک پڑھیے. فون تو نہیں آیا؟ رابطہ ہوا کوئی ان سے؟ چلو پروگرام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. درد پاک پڑھیے. اللہم صلی علی. فرماتے لیس لنا الا الیک فرارنا. بولیے لیس لنا الا الیک فرارنا. ہمارا حضور کے سوا کون ہے؟ آئے ہائے، کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں؟ لگا فتویٰ صحابی پر. اگر یہ مشرک نہیں تو ہم نے بھی تمہارے باپ کی بکری نہیں بھگائی ہے. ہم بھی مشرک نہیں ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھرد جھولی ہی کا مفہوم ہے. یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے پاس بھاگ کر جائیں. اور فرماتے ہیں آگے پڑھیے وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَى الرُّسُلِ. اور خود مخلوق کی جاہ پناہ. کوئی مشکل اردو تو نہیں کر رہا میں آپ سے. اور مخلوق کی جاہ پناہ کہاں کہاں ہے؟ رسولوں کے سوا. کہتے یہ کہا فقامہ، حضور کے الفاظ فقامہ بجر ردائی. سرکار اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے. بولے نا سبحان اللہ. اور وہ چادر کو بندہ جب جھٹکتا ہے، گھسیٹتا ہے جب جذبات میں آتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اس کے موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں اور زبان سے کہتا حضور میرے پاس تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں فقامہ بجر ردائی، سرکار نے اپنی چادر کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے حتی صعید المنبر، یہاں تک کہ منبر پر جلوہ گر ہو گئے. اور فرمایا اللہم اسقنا، اے اللہ بارش بھیج. کہا یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا نا، اس نے تو مصطفیٰ سے مانگا تھا. اللہم اسقنا وہ خود خدا سے نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ یہ کام مصطفیٰ کا ہے.